بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اجتماعی اور انفرادی زندگیوں سے متعلق مسائل اور اسلامی وظائف مسنون دعاؤں کی روشنی میں ان کے حل بتانے والا یوٹیوب کا سب سے بہترین چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی روشنی میں بزرگان دین کے وظائف اور قرآنی آیات کی مدد سے آپ کے سامنے لائے جائیں۔ سبسکرائبر کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کی گواہ ہے کہ ہم ان ویڈیوز کے ذریعے کتنی زندگیاں آسان بنا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو بلا تعطل اور بلا تاخیر پہنچ جایا کرے گی۔ خواتین و حضرات، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر بے شمار لوگ ان گنت پیغامات بھیجتے ہیں جس میں وہ اپنی زندگیوں سے متعلق مختلف پرابلمز شیئر کرتے ہیں۔ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر پرابلم کا، ہر مسئلے کا احاطہ کریں، لیکن بعض اوقات تمام سوالات کے جواب دینا یا وقت پر ان کے جواب دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ پریکٹس رکھی ہے کہ جس مسئلے پر زیادہ سے زیادہ پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے اوپر سب سے پہلے ویڈیو جاری کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی کچھ اسی قسم کا ہے، جس میں ہمیں بے شمار والدین کی طرف سے ان گنت پیغامات بھیجے گئے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں زیادہ تر مائیں پریشان ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ بچے ایک ایج کے بعد بھی بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، یعنی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ابھی بستر پر ہی ہیں اور ان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اس پرابلم کی وجہ سے نہ صرف پاکی ناپاکی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ویسے ایک فٹیگ ہے، یعنی ماؤں کو جسمانی مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مالی پہلو بھی ہے کہ آج کل جو پیمپرز لگانے کی ایک روایت شروع ہو گئی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوور مڈل کلاس ہے یا جو لوگ اتنا بجٹ نہیں رکھتے ان کے لیے ذرا مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تو ہمیں ایک ایسا کارگر نسخہ مل گیا جس کے استعمال کے بعد انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ بس سلانے سے پہلے ایک تو یہ ٹوٹکا استعمال کروا دیجئے اور یہ دعا پڑھ کر ان بچوں پر پھونک دیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی بچے کو بیڈ پر پیشاب نکلنے کی یعنی بچے کو اس پرابلم کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ پاکیزگی کا اس طرح زور دیا گیا ہے ہمارے دین میں کہ پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور مختلف روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر پر رحمت کا ایک فرشتہ متعین کیا ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں غلاظت ہو، جس گھر میں ناپاکی ہو، اس گھر میں وہ رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں یعنی اپنے جسم کی پاکیزگی کے علاوہ اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے گھر کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے۔ اب بغیر آپ کو مزید کچھ انتظار کرائے میں آپ کے ساتھ یہ طبی ٹوٹکا شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے اجزاء اتنی آسانی سے مل جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی پنساری کی دکان یا کسی بھی اچھے
मेडिकल स्टोर जिसमें देसी दवाएं भी रखी हों, उससे आप जाके मांगेंगे तो मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, यानी आपका ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 रुपए खर्चा आएगा और आपकी ये दवा तैयार हो जाएगी। अज्जा बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक कागज और एक कलम जरूर पास रख लें, ताकि साथ साथ ये पूरा नुस्खा जो है वो लिखते जाइए। सबसे पहले तो आप पंसार से पान की जड़ मांगेंगे, यानी पान के पत्ते तो हम में से अक्सर लोगों ने देखे हुए हैं, आपने ये भी नोट किया होगा कि उसके साथ एक जड़ भी मुंसलिक होती है। तो ये पंसारी वाले ये करते हैं कि उस जड़ को अलहदा करके उसको सुखा कर, यानी धूप में ड्राई करके उसको महफूज कर लेते हैं। चुनाचे तो आपने यूं करना है कि कोई 20 रुपए के करीब उससे पान की जड़ ले लेनी है। इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो है इस नुस्खे का वो है सौंठ। सौंठ भी एक किस्म की जड़ी बूटी है और ये आम अवेलेबल है, किसी भी पंसार से आपको बासानी मिल जाएगी। ये भी आपने कोई 10-20 रुपए की ले लेनी है उससे। तीसरा इसका अहम जुज जो है वो है पिस्ता। आपने पिस्ता उससे मांगना है और 20-30 रुपए का पिस्ता आप ले लीजिए। ख्वातीन हज़रात, ये तीनों इंग्रेडिएंट आपने मिक्स करके किसी लंगरी या कूंडी या अगर आपके पास ग्राइंडर है उसमें आपने डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर देना है, यानी इसको एक बारीक सा सफूफ बना लेना है आपने। अच्छा, फिर आपने ये पाउडर निकाल लेना है और उसके ऊपर पढ़ने के लिए आपको मैं ये दम तजवीज करता हूँ। आप यूं कीजिए कि सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए और उसके बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा आप इसके ऊपर पढ़ेंगे और फिर इस दम को खत्म करने के लिए फिर दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का हदिया पेश करेंगे। ख्वातीन हज़रात, आप सबसे गुजारिश है कि इस पूरे अमल को मिनुअन आप कागज पर उतार लीजिए ताकि इसमें भूल चूक ना हो जाए। आपकी सहूलत के लिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले हम दुरूद इब्राहिमी का हदिया पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख्वातीन हज़रात, इस तरह आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी है उस पाउडर के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अच्छा, अब जब ये अमल मुकम्मल हो चुका है उस पाउडर पर, तो फिर आपको करना ये होगा कि जब आपका बच्चा सोने लगे, यानी अगर वो दूध पीता है, तो आपने बिल्कुल जितना चुटकी के बराबर नमक डालते हैं, जैसे चुटकी के बराबर ये पाउडर जो है उस दूध में मिला देना है आपने और उस बच्चे को पिलाना है। और अगर बिलफर्ज आपका बच्चा दूध नहीं भी पीता तो आप इसको वही चुटकी बराबर वैसे भी उसके मुंह में डाल सकती हैं और उसको डायरेक्ट खिलाई जा सकती है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ख्वातीन हज़रात, ये बात जहन में रखिए कि ये तमाम चीजें, ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये तिब्बे नबवी में से ली गई हैं, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इलाज, अपने अहले बैत का इलाज और सहाबा किराम को तजवीज किया करते थे।
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآنی آیات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، یہ بھی ہمارے پیارے حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کمال ہے تو وہ سارا کمال ان دعاؤں کا ہے اور ان دیسی اجزاء کا ہے جو طب نبوی میں سے نکال کر ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ آپ ہفتہ 10 دن اپنے بچے کو یہ استعمال کرائیں اور اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ اس کو اس بیماری سے ضرور شفا مل جائے گی۔ اس کو بیماری کہنا تو تھوڑا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی سراسر یہ ایک مسئلہ ضرور ہے، اور ہمیں پوری امید ہے اللہ کے گھر سے کہ آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی کارآمد اور مفید لگے اور آپ اس کے استعمال کے بعد آپ کی زندگیوں میں آسانی کی صورت پیدا ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیاں بھی آسان بنائیے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور ایسی مفید معلومات لے کر آئیں جو آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور مسائل کا بہترین حل تجویز کر سکیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا یہ پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس پرابلم کے اوپر کوئی مفید وظیفہ، کوئی قرآنی آیات یا مسنون دعا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔